بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ناظرین، ہم شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ عنہ کے اصول پڑھ رہے تھے کہ کن کن چیزوں پر اعتبار نہ کیا جائے۔ تصوف کے اور روزمرہ زندگی کے یہ بہت اہم اصول ہیں، ان کو سمجھ لیجئے، انشاءاللہ العزیز اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ ایک اصول میں انہوں نے فرمایا، خرق العوائد والمزید من الفوائد مع استصحاب المخالفات لا يعول علیہ، یعنی کہ ہر وہ خلاف عادت بات، مفہومی ترجمہ عرض کر رہا ہوں، ہر وہ خلاف عادت بات جو شریعت کی نافرمانی کی ساتھ ساتھ حاصل ہو، اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ عام الفاظ میں ہر وہ کرامت جو ظاہری طور پر آپ کو کرامت لگتی ہے، شریعت کے مخالف بندے سے، یا وہ بندہ جو شریعت کی فرائض و واجبات پر عمل نہیں کر رہا، اس سے صادر ہوتی ہیں تو اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وہ بندہ جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے لیکن صغیرہ گناہ کرتا ہے مسلسل، اس سے بھی اگر خلاف عادت کام ظاہر ہو جائے، اسے کرامت نہیں، استدراج کہا جائے گا۔ یہاں پر ایک اہم بات یاد رکھیے، ہر وہ خلاف عادت بات جو عموماً طور پر معاشرے میں نہیں ہوتی ہے، دیکھ کر لوگ عقل دنگ رہ جائے ان کی اور وہ حیران ہو جائیں، جیسا کہ خشک درخت سے تازہ پھل گرنا، یا لمحوں میں مشرق سے مغرب میں چلے جانا، یہ والی چیزیں خلاف عادت اگر ایسی شخصیت سے صادر ہوں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اپنے نبوت کے دعوے کے طور پر انہوں نے یہ خلاف عادت کام کیے ہوں، دکھائے ہوں، اس کو معجزہ کہتے ہیں، یعنی کہ عاجز کرنے والا۔ اور لفظ معجزہ انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عموماً طور پر جو ایک عجوبہ ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں آج تو معجزہ ہو گیا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر ایسا کام جو خلاف عادت ہوتا ہے اگر نیک بندوں سے، اولیاء سے صادر ہو، اسے کرامت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اولیاء سے صادر ہو اسے کرامت کہیں گے۔ اگر عام متقی لوگوں سے صادر ہو، ولی نہ ہو، اسے معونت کہتے ہیں۔ اگر فاسق مسلمان، گناہگار مسلمان جو نمازی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، اس سے صادر ہو، یا کسی کافر سے صادر ہو، اسے استدراج کہتے ہیں۔ اور استدراج کا مطلب ہے آہستہ آہستہ لے جانا، یعنی کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آہستہ آہستہ جہنم میں لے جا رہا ہوتا ہے، جہنم میں پھینک رہا ہوتا ہے، اس پر اعتبار نہ کیا جائے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بیان کرتا ہوں۔ حضرت عارف باللہ امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ عنہ کے پاس جنات نے کچھ سوال بھیجے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں، وہ ولی افضل ہیں کہ جن کی کرامتیں زیادہ ہیں، یا وہ ولی افضل ہیں جن کی کرامتیں کم ہیں؟ اس کا جواب امام شعرانی نے بڑا دلچسپ دیا ہے اور فرمایا ہے، فضیلت کی دو جہتیں ہیں۔ ایک جہت اس ولی کے اپنے اعتبار سے ہوتی ہے، اس کی افضلیت کا معیار یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت پر پورا پورا اترے۔ تو جو قرآن اور سنت پر پورا پورا اترے گا، زیادہ عامل ہوگا، وہ اتنا زیادہ افضل ہوگا، اس کی بڑی فضیلت ہوگی۔ اور دوسری بات بیان فرمائی کہ ایک فضیلت ہے لوگوں کے اعتبار سے، لوگوں کے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ولی کو جھٹلایا جاتا ہے، تب تب اس کی کرامات زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی کہ کرامات کا زیادہ ہونا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کے ولی کو جھٹلاتے ہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا جاتا تھا، اور انبیاء کرام پھر ان کو معجزات دکھاتے تھے۔ تو کرامت، جناب جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ادنا کرامت یہ ہے کہ بندہ ہوا میں اڑے، آگ میں گھس جائے، آگ جلائے نہیں، اور پانی پر مٹی کی طرح، زمین کی طرح چلے۔ اور اعلیٰ ترین کرامت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت بندہ پار کر جائے، دنیا اور آخرت کی نیکی، ان کی نعمتوں کی طرف نگاہ کر کے دیکھے ہی نہیں، بلکہ اس کے دل میں ان نعمتوں کے مالک اور خالق کی طرف توجہ، اس کا دل ہمیشہ وہیں لگا رہے، یعنی کہ نعمتوں کی طرف اس کا دل نہ ہو، نہ لگے، نہ دنیا کی نہ آخرت کی، فقط اپنے محبوب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کی تمنا اس کے دل میں ہو، بس یہ نعمت ہے، یہ کرامت ہے۔ اور جو یہ کرتا ہے وہ اعلیٰ کرامت ہے۔ جناب غوث پاک
رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہوا میں اڑنا کرامت نہیں ہے، اگر یہ کرامت ہوتی تو مکھیاں کرامت والی ہوتی، پانی پر تیرنا، پانی میں چلنا کرامت نہیں، اگر یہ کرامت ہوتی تو مچھلیاں با کرامت ہوتی، مچھلیوں کی کرامت ہوتی۔ کرامت یہ ہے شریعت کے احکامات پر مکمل عمل کرنا۔ صوفیاء کرام کے درمیان بڑی مشہور بات ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ ایک شخص حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور خدمت کے لیے حاضر ہو گیا، 10 سال رہا، پھر جانے لگا۔ فرمایا تم جا رہے ہو؟ عرض کی جی جناب جا رہا ہوں، آپ کی ولایت کا بڑا چرچا سنا تھا لیکن آپ کی کبھی کرامت نہیں دیکھی، تو آپ ولی نہیں ہے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ فرمایا تم یہ بتاؤ کبھی تم نے میرا کوئی کام خلاف شریعت دیکھا ہے، شریعت کے خلاف دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ اور حقیقت میں یہی بات ہے، فرض واجب حرام یہ تو دور کی باتیں ہیں اولیاء کرام کے نزدیک، یہ تو ان سے بچتے ہی بچتے ہیں۔ مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہوتا ہے ان کے درمیان، کبھی بھی یہ کرام فرض ترک نہیں کرتے، حرام ادا نہیں کرتے، یہ مکروہ تحریمی سے بچتے ہیں، تنزیہی سے بچتے ہیں، بلکہ ان چیزوں سے بچتے ہیں جن میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے تاکہ پکڑ نہ ہو جائے۔ یہ دنیا کے مال سے بچتے ہیں، یہی کرامت ہے۔ یہ لوگوں کی واہ واہ کرنے سے بچتے ہیں تاکہ پکڑ نہ ہو جائے۔ یہ دنیا داروں سے بچتے ہیں تاکہ پکڑ نہ ہو جائے۔ اصل کرامت یہ ہے۔ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ کوئی عجیب و غریب کام دکھائیں گے تو وہی کرامت ہوگی، تو ایک استدراج ہے کہ کافر یا فاسق بندے سے خلاف عادت کام ظاہر ہو جائے، یعنی کہ کوئی گناہ گار بندہ، کافر بندہ ایک درخت سے کوئی پھل نکال دے، ٹھیک ہے، تو وہ جادو ہوتا ہے، یہ استدراج ہوتا ہے، شیطان اس کی مدد کرتے ہیں، شریر جنات اس کی امداد کرتے ہیں جس سے یہ کام ہوتے ہیں۔ تو یہ کام اس لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ بندہ اپنی اس غفلت میں رہے اور اللہ اس کو پکڑ لے۔ اور گناہ گار مسلمان سے اگر ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنی کرامت مت سمجھے بلکہ اللہ کی طرف سے پکڑ سمجھے اور اپنے ان کاموں سے توبہ کرے اور نیکیاں کرنا شروع کر دے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں استقامت والا بنائے، نیکیوں پر استقامت والا بنائے اور اولیاء کرام سے محبت کرنے والا بنائے۔ کسی بھی ولی کو اس کی کرامت سے مت تولیے، کرامت سے مت پکڑیے۔ آپ اگر کسی صاحب نظر کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی کرامتیں نہیں ہیں تو ایسا نہیں ہے، اگر وہ باشرہ ہے، داڑھی والا ہے، مکمل سنت کے مطابق حلیہ اور لباس والا ہے، نمازوں میں جماعتوں میں حاضر ہوتا ہے، جمعہ و عیدین میں حاضر ہوتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے، اگر وہ ایسا ہے اور پھر لوگوں کے دلوں میں یہ آ گئی ہے کہ وہ ولی ہے تو آپ اس کو ولی مان لیجئے۔ کرامت دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا، جیسا کہ غوث پاک کا فرمان ہے، اڑنا کرامت نہیں ہے، آگ میں جانا بھی کرامت نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک سمندر نامی کیڑا ہوتا ہے، 1000 سال آگ جلائی جائے اس میں پیدا ہوتا ہے، وہ آگ اسے جلاتی نہیں ہے، یعنی کہ وہ آگ میں ہی رہتا ہے، آگ سے نکلتا ہے تو مر جاتا ہے۔ اگر کرامت ہوتی تو وہ بھی با کرامت ہوتا، تو پانی میں چلنا کرامت نہیں، اگر کرامت ہوتی تو مچھلیاں با کرامت ہوتی۔ تو یہ کرامتیں نہیں ہیں، کرامت یہ ہے کہ شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں بھی اس معنی کے لحاظ سے اپنا قرب عطا فرمائے اور کرامتوں والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔